بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، آج ہماری اس ویڈیو کا موضوع ہارون رشید بادشاہ کے لڑکے کا قصہ۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جس نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ ہارون رشید کا ایک بیٹا تھا جس کی زاہدوں اور بزرگوں کی مجلس میں رہا کرتا تھا اور اکثر قبرستان چلا جایا کرتا تھا۔ وہاں جا کر کہتا کہ تم لوگ ہم سے پہلے دنیا میں تھے، دنیا کے مالک تھے، لیکن اس دنیا نے تمہیں نجات دے دی حتیٰ کہ تم قبروں میں جا پہنچے۔ کاش مجھے کسی طرح خبر ہوتی کہ تم پر کیا گزر رہی ہے اور تم سے کیا کیا سوال کیا جا رہا ہے۔ اور اکثر یہ شعر پڑھا کرتا تھا، مجھے جنازے ہر دن ڈراتے ہیں اور مرنے والوں پر رونے والوں کی آوازیں مجھے غمگین کر دیتی ہیں۔ ایک دن وہ اپنے باپ بادشاہ کی مجلس میں آیا۔ اس کے پاس وزراء اور امراء سب جمع تھے اور لڑکے کے بدن پر ایک کپڑا معمولی اور سر پر ایک کپڑا بندھا ہوا تھا۔ اراکین سلطنت آپس میں کہنے لگے کہ اس پاگل لڑکے کی حرکتوں نے بادشاہ کو دوسرے بادشاہوں کی نگاہ میں ذلیل کر دیا ہے۔ اگر بادشاہ اس کو کچھ سمجھائیں تو شاید یہ اپنی اس حالت سے باز آ جائے۔ بادشاہ نے یہ بات سن کر اس سے کہا کہ بیٹا، تو نے مجھے لوگوں کی نگاہ میں ذلیل کر رکھا ہے۔ اس نے یہ بات سن کر باپ کو تو جواب نہیں دیا، لیکن ایک پرندہ وہاں بیٹھا تھا۔ اس کو کہا کہ اس ذات کا واسطہ جس نے تجھے پیدا کیا، تو میرے ہاتھ پر آ کر بیٹھ جا۔ وہ پرندہ وہاں سے اڑا اور اس کے ہاتھ پر آ کر بیٹھ گیا۔ پھر کہا کہ اب تو اپنی جگہ پر چلا جا۔ وہ ہاتھ پر سے اڑا اور جا کر اپنی جگہ پر چلا گیا۔ اس کے بعد اس لڑکے نے اپنے باپ کی طرف، بادشاہ کی طرف دیکھا اور عرض کیا، ابا جان، اصل میں آپ دنیا سے جو محبت کر رہے ہیں اس نے مجھ کو رسوا کر رکھا ہے۔ اب میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ آپ سے جدائی اختیار کر لوں۔ یہ کہہ کر وہاں سے چل دیا اور ایک قرآن پاک صرف اپنے ساتھ لیا۔ چلتے ہوئے اس کی ماں نے ایک بہت قیمتی انگوٹھی اس کو دے دی اور کہا کہ ضرورت کے وقت اس کو فروخت کر کے کام میں لائے۔ وہ یہاں سے چل کر بصرہ پہنچ گیا اور مزدوروں میں کام کرنے لگا۔ ہفتہ میں صرف ایک ہی دن کام کرتا اور 8 دن تک مزدوری کے پیسے خرچ کرتا اور 8ویں دن پھر مزدوری کرتا، اور مزدوری میں 1 درہم اور 1 دانگ یعنی کہ درہم کا چھٹا حصہ مزدوری لیتا، اس سے کم یا اس سے زیادہ نہ لیتا، اور 1 دانگ روزانہ خرچ کرتا۔ ابو عامر بصرہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میری ایک دیوار گر گئی تھی۔ اس کو بنوانے کے لیے میں کسی معمار کی تلاش میں نکلا۔ کسی نے مجھے بتایا کہ یہ شخص بھی تعمیر کا کام کرتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ ایک نہایت خوبصورت لڑکا بیٹھا ہے، ایک زنبل پاس رکھی ہے اور قرآن شریف پڑھ رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اے لڑکے، مزدوری کرو گے؟ کہنے لگا، کیوں نہیں کریں گے، مزدوری کے لیے ہی تو پیدا ہوئے ہیں۔ آپ بتائیں کیا خدمت لینی ہے مجھ سے؟ میں نے کہا، گارے مٹی تعمیر کا کام لینا ہے۔ اس نے کہا کہ 1 درہم اور 1 دانگ مزدوری ہوگی۔ نماز کے اوقات میں کام نہیں کروں گا، مجھے نماز کے لیے جانا ہوگا۔ میں نے اس کی دونوں شرطیں منظور کر لی اور اس کو لا کر کام پر لگا دیا۔ مغرب کے وقت جب میں نے دیکھا تو اس نے 10 آدمیوں کی تعداد کا کام کیا۔ میں نے اس کو مزدوری میں 2 درہم دیے۔ اس نے شرط سے زیادہ لینے سے انکار کر دیا اور 1 درہم اور 1 دانگ لے کر چلا گیا۔ دوسرے دن میں پھر اس کی تلاش میں نکلا، وہ مجھے کہیں نہ ملا۔ میں نے لوگوں سے تحقیق کیا کہ ایسی صورت کا
ایک لڑکا مزدوری کیا کرتا ہے، کسی کو معلوم ہے کہ وہ کہاں ملے گا؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ صرف ایک ہی دن کام کرتا ہے اور باقی دن وہ آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا۔ مجھے اس کے کام کو دیکھ کر ایسی رغبت ہوئی کہ میں نے 8 دن تک تعمیر بند کر دی اور ہفتہ کے اسی دن اس کی تلاش میں نکلا۔ وہ اسی طرح بیٹھا قرآن شریف پڑھتا ہوا ملا۔ میں نے سلام کیا اور مزدوری کرنے کو پوچھا۔ اس نے وہی پہلی 2 شرطیں بیان کی، میں نے منظور کر لی اور وہ میرے ساتھ آ کر کام میں لگ گیا۔ مجھے اس پر حیرت ہو رہی تھی کہ پچھلے ہفتہ اس نے اکیلے 10 آدمیوں کا کام کس طرح کر لیا۔ اس لیے اس مرتبہ میں نے ایسی طرح چھپ کر کہ وہ مجھے نہ دیکھے اس کے کام کرنے کا طریقہ دیکھا تو یہ منظر دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھ میں گارا لے کر دیوار پر چڑھتا ہے اور پتھر اپنے آپ ہی ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے چلے جاتے ہیں۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کوئی اللہ تعالیٰ کا ولی ہے اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے کاموں میں غیب سے مدد ہوتی ہے۔ جب شام ہوئی تو میں نے اس کو 3 درہم دینا چاہے لیکن اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ میں اتنے درہم کیا کروں گا اور 1 درہم اور 1 دانگ لے کر چلا گیا۔ میں نے 1 ہفتہ پھر انتظار کیا اور تیسرے ہفتہ کو پھر میں اس کی تلاش میں نکلا مگر وہ مجھے نہ ملا۔ میں نے لوگوں سے تحقیق کی کہ ایک شخص نے بتایا کہ وہ 3 دن سے بیمار ہے، فلاں ویرانے میں پڑا ہوا ہے جنگل میں۔ میں نے ایک شخص کو اجرت دے کر اس پر راضی کیا کہ وہ مجھے اس جنگل میں پہنچا دے۔ وہ مجھے ساتھ لے کر اس جنگل ویرانے میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ بے ہوش پڑا ہے، آدھی اینٹ کا ٹکڑا سر کے نیچے رکھا ہوا ہے۔ میں نے اس کو سلام کیا، اس نے جواب نہ دیا۔ میں نے دوسری مرتبہ پھر زور سے سلام کیا تو اس نے آنکھ کھول کر دیکھا اور مجھے پہچان لیا۔ میں نے جلدی سے اس کا سر اینٹ سے ہٹا کر اپنی گود میں رکھا۔ اس نے سر ہٹایا اور کہا، میرے دوست، دنیا کی نعمتوں سے دھوکے میں نہ پڑ۔ عمر ختم ہوتی جا رہی ہے اور یہ نعمتیں سب ختم ہو جائیں گی۔ جب تو کوئی جنازہ لے کر قبرستان میں جائے تو یہ سوچتا رہا کر کہ تیرا بھی ایک دن اسی طرح جنازہ اٹھایا جائے گا۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ اے ابو عامر، جب میری روح نکل جائے تو مجھے نہلا کر میرے اسی کپڑے میں مجھے کفن دے دینا۔ میں نے کہا، میرے محبوب، اس میں کیا غرض ہے کہ میں تیرے کفن کے لیے نئے کپڑے لے آؤں؟ اس نے جواب دیا کہ نئے کپڑوں کے لیے زندہ لوگ زیادہ مستحق ہیں۔ یہ جواب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا جواب ہے۔ انہوں نے بھی اپنے وصال کے وقت یہی فرمائش کی تھی کہ میری انہی چادروں میں کفن دے دیا جائے، اور جب ان سے نئے کپڑوں کی اجازت چاہی تو انہوں نے یہی جواب دیا تھا۔ لڑکے نے کہا کہ کفن پرانا ہو یا نیا، بہرحال بسیدہ ہو جائے گا۔ آدمی کے ساتھ تو صرف اس کے اعمال ہی رہتے ہیں، اور یہ میری لنگی اور یہ میرا لوٹا قبر کھودنے والے مزدور کو دے دینا، مزدوری کی اجرت، اور یہ انگوٹھی اور یہ قرآن شریف ہارون رشید تک پہنچا دینا، اور اس کا خیال رکھنا کہ خود ان کے ہاتھوں میں دینا، اور یہ کہہ کر دینا کہ ایک پردیسی لڑکے کی یہ میرے پاس امانت ہے، اور وہ آپ سے یہ کہہ گیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اس غفلت اور دھوکے کی حالت میں آپ کی موت آ جائے۔ یہ کہہ کے اس کی روح نکل گئی۔ اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ یہ لڑکا شہزادہ ہے۔ اس کے انتقال کے بعد اس کی وصیت کے مطابق میں نے اس کو دفن کیا اور دونوں چیزیں گورکن کو دے دی، اور قرآن پاک اور انگوٹھی لے کر بغداد پہنچا۔ اور جب قصر شاہی کے قریب پہنچا تو بادشاہ کی سواری نکل رہی تھی۔ میں ایک اونچی جگہ پر جا کھڑا ہو گیا اور ایک بہت بڑا لشکر نکلا جس میں تقریباً 1000 گھوڑے سوار تھے، اور اس طرح یکے بعد دیگر 10 لشکر نکلے۔ 10ویں لشکر میں امیر المومنین خود بھی تھے۔
میں نے زور سے آواز دے کر کہا، اے امیر المومنین، آپ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا واسطہ، ذرا رکیے، میری بات سن لیجئے۔ میری آواز انہوں نے سنی، مجھے دیکھا تو میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر کہا، میرے پاس ایک پردیسی لڑکے کی امانت ہے جس نے مجھے یہ وصیت کی تھی، یہ دونوں چیزیں آپ تک پہنچا دوں۔ بادشاہ نے دیکھ کر ان کو پہچان لیا، تھوڑی دیر سر جھکایا، ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، اور ایک دربان سے کہا کہ اس آدمی کو اپنے ساتھ رکھو، جب میں واپسی پر بلاؤں تو میرے پاس پہنچا دینا۔ جب وہ باہر سے واپسی پر تشریف لائے تو محل کے پردے گرا کر دربان سے فرمایا، اس شخص کو بلا کر لاؤ، اگرچہ وہ میرا غم تازہ ہی کرے گا۔ دربان میرے پاس آیا اور کہنے لگا، امیر المومنین نے آپ کو بلایا ہے، اور اس کا خیال رکھنا کہ جو بھی تم پوچھو، اگر تم 10 باتیں کرنا چاہو تو 5 ہی باتیں کرنا، کیونکہ امیر اس وقت شدید صدمے میں ہے۔ یہ کہہ کر وہ مجھے امیر کے پاس لے گیا۔ اس وقت امیر بالکل تنہا بیٹھے تھے۔ مجھ سے فرمایا کہ میرے قریب آ جاؤ۔ میں قریب جا کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگے، وہ کیا کام کرتا تھا؟ میں نے کہا، گارے مٹی کی مزدوری کرتے تھے۔ کہنے لگے، تم نے بھی مزدوری پر کوئی کام لیا، ان سے کام کروایا؟ میں نے کہا، کرایا ہے۔ کہنے لگے، تمہیں اس بات کا خیال نہ آیا کہ اس کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرابت تھی، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد ہیں؟ میں نے کہا، امیر المومنین، پہلے اللہ تعالیٰ سے معذرت چاہتا ہوں، اس کے بعد آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ مجھے اس وقت اس کا علم ہی نہ تھا کہ یہ کون ہے۔ مجھے ان کے انتقال کے وقت ان کا حال معلوم ہوا۔ کہنے لگے، تم نے اپنے ہاتھوں سے اس کو غسل دیا؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ کہنے لگے، اپنے ہاتھ لاؤ۔ میرا ہاتھ لے کر اپنے سینہ پر رکھ کر کچھ اس طرح بولے کہ اے وہ مسافر جس پر میرا دل پگھل رہا ہے اور میری آنکھیں اس پر آنسو بہا رہی ہیں، اے وہ شخص جس کا مقام قبر دور ہے لیکن اس کا غم میرے قریب ہے، بے شک موت ہر اچھے سے اچھے عائش کو مقدر کر دیتی ہے۔ اس کے بعد ہارون رشید نے بصرہ اس کی قبر پر جانے کا ارادہ کیا۔ ابو عامر رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھے۔ قبر پر پہنچ کر ہارون رشید نے کہا کہ ان قریب تیرا بڑھاپے کی حالت میں پیسے گا، بلکہ دنیا کا ہر آدمی اس کو چکھے گا، چاہے وہ جنگل میں رہنے والا ہو، شہر میں رہنے والا ہو۔ بس سب تعریفیں اسی واحد لا شریک لا کے لیے ہیں۔ ابو عامر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو رات آئی تو میں نے اپنے وظائف پورے کر کے لیٹا ہی تھا کہ میں نے خواب میں ایک نور کا عقبہ دیکھا جس کے اوپر نور ہی نور پھیل رہا تھا۔ اس نور کے ابر ایک لڑکا جس نے مجھے آواز دی، وہ وہی لڑکا تھا۔ ابو عامر، تمہیں اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، تم نے میری تدفین کی اور میری وصیت پوری کی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اے میرے پیارے، تیرا کیا حال گزرا؟ کہنے لگا، میں ایسے مولا کی طرف آیا ہوں جو بہت کریم ہے، جو مجھ سے راضی ہے۔ مجھے اس مالک نے وہ چیزیں عطا کی ہیں جو نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کبھی کسی کان نے سنی، نہ کسی کے دل میں اس کا خیال آیا۔ اس کے بعد اس لڑکے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر فرمایا ہے کہ جو بھی دنیا سے اس طرح نکل آئے جیسے میں نکل آیا، اس کے لیے یہی اعزاز، یہی اکرام ہے جو میرے لیے ہوئے۔ صاحب روز کہتے ہیں کہ یہ سارا قصہ مجھے اور طریقہ سے بھی پہچانتا ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ کسی شخص نے ہارون رشید سے
اس لڑکے کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے بتایا کہ میرے بادشاہ ہونے سے پہلے یہ لڑکا پیدا ہوا تھا، بہت اچھی تربیت پائی تھی، قرآن مجید بھی پڑھتا تھا اور علوم بھی پڑھے تھے۔ جب میں بادشاہ بن گیا تو یہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا، میری دنیا سے اس نے کوئی راحت نہ اٹھائی۔ چلتے وقت میں نے ہی اس کی ماں سے کہا تھا کہ اس کو یہ انگوٹھی دے دے۔ اس انگوٹھی کا یاقوت بہت زیادہ قیمتی تھا، مگر وہ اس کو بھی کام میں نہ لایا، مرتے وقت واپس کر گیا۔ یہ لڑکا اپنی والدہ کا بہت فرما بردار تھا۔ پیارے دوستو، آج ہم سب بھی اسی دنیا کی آسائشوں میں پڑے ہوئے ہیں، بھلا بیٹھے ہیں کہ ہمیں بھی آخر ایک دن موت آنی ہے، موت کا ذائقہ سب کو چکھنا ہے۔ اس دن ہم باری تعالیٰ کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے جب ہمارے اعمال کا حساب کیا جائے گا؟ ہمارے پاس کہنے اور دیکھنے کو کچھ نہ ہوگا۔ تو پیارے دوستو، آئیے آج ہم اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ ہم آنے والی اپنی ساری زندگی اللہ تعالیٰ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق گزاریں گے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائیں۔ آپ کے ماں باپ کا سایہ ہمیشہ آپ پر قائم رہے۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ آپ کی دعاؤں کا طلبگار۔ اللہ حافظ۔